الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد۔ پروردگار عالم نے جب یہ اعلان فرمایا اور یہ اعلان کیا کہ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، اور اس نے خداوند متعال نے ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت کا ایک سلسلہ جاری کیا، اور ہدایت کا سلسلہ اس طرح سے جاری ہے کہ ہر زمانے میں ہر دور میں خداوند متعال نے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے اور ہدایت کرنے والے افراد بھیجے۔ ایک سلسلہ ہدایت کا جو آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے لے کر جو ہے وہ تمام امام تک، اور پہلے امام سے لے کر 12 امام تک یہ سلسلہ ہدایت کا سلسلہ چلا۔ خداوند متعال نے ہدایت کے سلسلے کو جو جاری رکھا تاکہ انسانیت جو ہے وہ گمراہی پر نہ ہے۔ ہر زمانے میں اگر آپ دیکھیں، جناب آدم کا زمانہ ہے، جناب نوح کا زمانہ ہے، جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، جناب عیسیٰ کا زمانہ ہے، ہر زمانے میں خداوند متعال نے ایک نبی بھیجا، ہادی بھیجا تاکہ انسان کی ہدایت ہو سکے۔ اب یہاں پر جو آپ کے سامنے گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ایک موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی خیر، ہدایت کے سلسلے کو ساتھ دیتے ہوئے اسی موضوع کو بھی ہم بیان کریں جو ہمارا موضوع ہے، اور اپنے موضوع پر آتے ہوئے کیونکہ وقت ہمارے پاس تقریباً دیا گیا وہ 35 منٹ کا تقریباً وقت ہے تاکہ ہم اپنے موضوع پر آ سکیں۔ ہدایت کے سلسلے میں خداوند متعال نے نبی اور انبیاء، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خداوند متعال نے جو انبیاء بھیجے ہیں انہیں اللہ کی طرف بلانے کا طریقہ بھی بنا، اور یہ طریقہ خداوند متعال نے سورہ نحل میں اگر ہم دیکھیں تو اپنے نبی کو یہ مخاطب کیا اور اپنے نبی سے کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف جب تم بلاؤ، اور حکم دیا اے رسول، کہا کہ جب تم اپنے پروردگار کی طرف جب لوگوں کو بلاؤ، جب لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دو تو اس کا طریقہ کار بھی بنا۔ اور یہ صرف نبی کے لیے نہیں، اگر ہم دیکھیں تو یہ آج بھی ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم جو شخص بھی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، جو شخص بھی ہدایت کی دعوت دینا چاہتا ہے، اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہے، پروردگار عالم نے خداوند متعال نے اپنے نبی کو طریقہ کار بیان کیا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا طریقہ کیا ہے۔ خداوند متعال نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا اور کہا اے میرے حبیب جب انہیں میری طرف دعوت دو تو پہلا طریقہ ہے حکمت کے ذریعے سے، یعنی اگر انسان خدا کی طرف لوگوں کو اگر دعوت دینا چاہتا ہے تو وہ حکمت کے ذریعے سے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ موضوع یہی ہے، حکمت کے بعد موعظہ حسنہ، نصیحت کے ذریعے سے، اور نصیحت بھی اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے، وہ اللہ کی طرف رسول سے کہا رسول انہیں اللہ کی طرف بلاؤ اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے۔ یہ ہمارا اصل موضوع ہے۔ اور تیسری چیز جو اس میں خداوند متعال نے بیان کی ہے، اپنے نبی سے کہا کہ اگر انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے ہو، دعوت دے رہے ہو اور بلا رہے ہو تو انہیں مجادلہ کرو، بحث کرو، لیکن وہ بھی اچھے طریقے سے ایسا۔ تو 3 طریقے ہو گئے جو اللہ نے اپنے نبی سے یہ ارشاد فرمایا کہ انہیں اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف دعوت دو 3 طریقوں کے ذریعے سے۔ اس میں پہلا ہے حکمت ہے، حکمت کے ذریعے سے ان سے بلاؤ۔ دوسرا ہے نیک اور موعظہ حسنہ، نیک نصیحت کی، اچھی نصیحت کے ذریعے سے، جو آج ہمارا موضوع یہی ہے۔ کیونکہ نصیحت کے عنوان میں اگر ہم دیکھنے جائیں تو یہ خود ایک موضوع ہے، انبیاء کی نصیحتیں ہیں، معصومین کی نصیحتیں ہیں۔ ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں کہ شاید لوگ تعجب کرے اس بات کے اوپر، لیکن کہہ رہا ہوں کیونکہ کتابوں میں ہے، اس لیے کہ شیطان نے بھی نصیحتیں کی۔ جناب آدم سے ملاقات ہے، جناب عیسیٰ سے ملاقات ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں آپ کو جو نصیحتیں کر رہا ہوں وہ آپ میری نصیحتیں سن لیں اور یہ آپ کو کام آئیں گی۔ کام سے مراد ہے نبی سے آپ کو اعتراض کرے کہ نبی کو کیسے کام آئیں گی؟ نہیں، نبی کی مراد یہ ہے کہ کہا کہ یہ وہ نصیحتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے میں لوگوں کو، یہ نصیحتیں ہیں اگر لوگ اس کا عمل نہ کریں تو میں ان لوگوں کو بہکاتا ہوں۔ پھر وہ ایک الگ موضوع، ہمارا موضوع جو ہے وہ یہی۔ اب یہاں پر ایک روایت امام محمد تقی علیہ السلام کی روایت کے، جس میں امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہر مومن 3 چیزوں کا محتاج، ہر مومن 3 چیزوں کا محتاج۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ یعنی یہ مومن 3 چیزوں کا محتاج، یوں گئی ہے کہ ساری زندگی جو انسان اگر محتاج رہتا ہے، امام علیہ السلام نے اس روایت میں فرمایا 3
چیزوں کا مومن محتاج ہے. نمبر 1 توفیقات الہی. خود ہم اپنی زندگی میں دیکھیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا میں اچھے عمل کرتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، زیارت کرنے جاتے ہیں، صرف نیک اعمال میں مشغول ہوتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہیں توفیق. اس کا کیا مطلب ہے کہ شاید دوسروں کو توفیق نہیں. تو نیک توفیق یعنی نیک چیزوں کی طرف، توفیق الہی کی طرف. یعنی ہر مومن جو محتاج ہے توفیق الہی کا. ایسا نہیں ہے کہ شاید کوئی یہ کہ مجھے جو ہے توفیق الہی کی ضرورت نہیں. ہر مومن یعنی ہر مومن محتاج. امام فرما رہے ہیں 3 چیزوں کا محتاج ہے. نمبر 1 توفیق الہی کا. ہر لمحہ، ہر لحظے زندگی کے ہر موڑ پر وہ توفیق الہی چاہتا ہے. توفیق الہی خود ایک موضوع ہے. اب یہاں پر بھی ایک سوال آتا ہے، ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن پھر کبھی کہیں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ توفیق الہی پھر آتی کیسے، اس کے کیا سبب ہے. یعنی کیا انسان ان کاموں کو انجام دے کہ توفیق الہی اس کا سبب بن جائے کہ وہ انجام دے. اور اس کے بعد دوسری چیز یہ بھی ہے کہ وہ کون سے عمل ہیں کہ جس کی بنا پہ یہ توفیق الہی سلب ہو جاتی ہے. بہت سے ایسے انسان کے عمل ہوتے ہیں جس کی بنا پہ یہ توفیق الہی انسان کو سلب ہو جاتی ہے، انسان چلے جاتی ہے، یعنی انسان نیک عمل انجام نہیں دے. تو پہلا ہمارا جو موضوع ہے، یعنی پہلی جو ہماری گفتگو ہے، امام محمد علیہ السلام نے پہلی چیز بیان کی وہ ہے توفیق الہی. یعنی مومن ان چیزوں کا جو محتاج ہے، اس کی پہلی چیز ہے توفیق الہی. نمبر دو کس چیز کا محتاج ہے؟ امام فرماتے ہیں دوسری چیز جو جس چیز کا مومن محتاج ہے وہ ہے اپنے نفس کو تنبیہ کرنا، تلقین کرنا. اپنے نفس کو ہدایت دیتے رہنا. یہ کہیے اپنے نفس کو ہمیشہ تنبیہ کرنا. کبھی یہ خیال نہیں کرنا کہ میرا نفس بہت اچھا ہے یا میں بہت اچھا ہوں. نہیں، ہمیشہ اپنے نفس کو تنبیہ کرتے رہنا، اپنے نفس کو ہمیشہ تلقین کرتے رہنا. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دے دوں، ایک واقعے کے، کیونکہ واقعے سے مثال دینا یوں آسان ہوتا ہے کہ بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور بات واضح بھی ہو جاتی ہے. تاریخ میں بادشاہ گزرا ہے ایاس. محمود غزنوی کا ایک غلام محمود بادشاہ تھا اور ایاز اس کا غلام. محمود ایاز جو غلام تھا اس کو لے کر آیا تھا ایک جنگ میں، اور اس نے بہت زیادہ یعنی محنت کر ایاز کا طریقہ کار کیا تھا؟ ایاز کا طریقہ گھر محل کے قریب اس کو گھر دے رکھا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ اپنے گھر میں جانے سے پہلے ایک اوتاق اور ایک کمرہ تھا جہاں وہ تھوڑی دیر کچھ آرام کرتا تھا، بیٹھتا تھا، جاتا تھا کچھ دیر، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے واپس اپنے گھر آ جاتا تھا. اب جو بادشاہ کے اعتراف میں جو دوسرے لوگ تھے، جو ایاز کے اعتراف میں اور بادشاہ کے، جو اس ایاز کی ترقی سے جو حسد کرتے، ہر دور میں ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کسی کو ترقی دیتا ہے اور جو بادشاہ کے قریب آ جاتا ہے کم وقت کے اندر اپنی محنت سے، صلاحیتوں سے، تو حسد کرنے والے کہیں نہ کہیں. تو یہ جو حسد کرنے والے افراد تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ یقیناً اس نے اس کوٹری میں، اس کمرے میں کوئی مال چھپا کے رکھا ہے جس کی بنا پر یہ بادشاہ کے مرنے کا انتظار، اور یہ انتظار کرا جب بادشاہ دنیا سے جائے گا تو یہ سارا مال لے لے گا. یہ لوگوں نے خیال کیا اور اس کے بعد بادشاہ کو یہ اطلاع دی کہ حضور یہ ایاز جو ہے آپ کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے اور یہاں پر اس نے مال چھپا کے رکھا ہوا ہے. روزانہ اس اوتاق میں، کمرے میں جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جب یہ جائے تو پھر مجھے اطلاع کر دینا. ایاز اپنے وقت کے مطابق اس مقام پر پہنچا. بادشاہ کو اطلاع ملی، آج کے اسلام میں جو ہم کہیں گے کہ چھاپا مارا، ریٹ پڑی، اور جب ریٹ پڑنے کے بعد بادشاہ نے کمرے کھلوایا گیا تو اور تمام دیواریں بھی کھدوائی سامنے کے، کچھ مال نکل آئے، زمین کو بھی کھودا، کچھ نکل آئے. کچھ بھی اس اوتاق سے نہیں، کچھ بھی اس کمرے سے نہیں نکلا. تو کیا نکلا؟ صرف ایک لباس، پھٹا ہوا لباس اور پھٹے ہوئے جوتے. یہ 2 چیزیں اس کمرے سے برآمد. اس کے علاوہ کوئی چیز بھی برآمد نہیں ہوئی اس کمرے سے. اب بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا. جو حسد کرنے والے تھے انہیں بھی تعجب تو انہیں بھی ہوا. ہم تو سمجھ رہے تھے مال ہو، دولت ہو، زیورات سے چھپا کے رکھے ہوں گے، مرنے کا انتظار کر رہا ہے. دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بالآخر بادشاہ کو تعجب ہوا. اس نے پوچھا بھائی یہ ماجرا سارا کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب دیکھیے ایاز نے کوئی چیز جو، اور ویسے بھی ماہ رمضان مبارک بھی آ رہا ہے قریب، یہ بھی تزکیہ کا مہینہ ہے. انسان اپنے نفس کو ہمیشہ تلقین کرتا ہے، اپنے نفس کو. اب اس نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے بادشاہ نے جب پوچھا کہ اصل ماجرا کیا، اس نے کہا حضور جب آپ مجھے لے کر آئے تھے جنگل سے
تو میرے پاس میرے جسم پر یہ 2 لباس تھے اور یہ 2 جوتے میں نے پہنے ہوئے تھے، یہ 2 لباس تھے۔ اور جب آج آپ نے مجھے وہ مقام اور عزت عطا کی ہے، وہ چیز عطا کر دی، تب بھی میں اپنے نفس کو روزانہ اس کمرے میں آ کر اپنے نفس سے مخاطب ہوتا ہوں، اور یہ 2 چیزیں میں نے اسی لیے سنبھال کے رکھی ہیں، اور میں ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ دیکھو تم، اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ تم کچھ نہیں ہو، آج تمہیں بادشاہ نے لباس دیا ہے، تمہارا مقام ہے، اور اپنے نفس کو تنبیہ کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو مجھے غرور تک، ایسا نہ ہو، اپنے نفس کو تنبیہ کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ یہ کیونکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تیرے جسم پر یہ پھٹا ہوا لباس تھا، اور جوتے پہ تو کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہاں پر جو ہے وہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، وہ بھی بیان کرتے جاؤں کہ جس میں دیکھیے امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اخلاق ہمیشہ نیک ہونا چاہیے۔ آئے گا جو روایت مجھے امیر المومنین کی بیان کرنی، اس میں بھی اخلاق کا ذکر ہے، اور یہاں پر بھی امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے جو مجھے نفس کے حوالے سے بیان کری، تو امام نے فرمایا کہ اخلاق نیک، اپنے اخلاق کو نیک، اور جو میرے موضوع سے متعلق وہ کیا ہے کہ اپنے نفس کو ہمیشہ ہلکا سمجھو، کبھی اپنے نفس کو بڑا نہیں سمجھو، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھو، کبھی اپنے آپ کو غرور تکبر میں نہیں لے جاؤ۔ لیکن یہاں پر بھی امام علیہ السلام فرما رہے اپنے نفس کو تلقین کرتے رہو، اپنے نفس کو تنبیہ کرتے رہو، اپنے نفس کو بتاتے رہو کہ تم کچھ نہیں ہو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، کچھ نہیں ہو۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا، اس روایت کو میں مکمل کر دوں، مختصر سے روایت ہے، 4 جملے امام نے فرمائے کہ اخلاق اچھا رکھو، اپنے نفس کو ہلکا سمجھو، کبھی اپنے آپ نفس کو اہمیت نہ دو، کہ گفتگو کم کرو، باتیں کم کرو، اور مال زیادہ خرچ کرو۔ یہ 4 چیزیں امام علیہ السلام نے فرمائی، تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آگے چلتے ہیں اپنی گفتگو پر۔ امام محمد تقی کی روایت کو میں بھی مکمل کر دوں کہ اپنے نفس کو اپنے نفس کی اصلاح، اپنے نفس کو ہر وقت تنبیہ کرتے ہیں۔ 3 چیزیں امام نے فرمائی جس کے امام مومن محتاج ہے۔ نمبر 1 کہ کافی کے لائق کا محتاج، نمبر 2 اپنے نفس کو تنبیہ کرو، تلقین کرو، اور نمبر 3 جو میرے موضوع سے متعلق ہے کہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرو۔ یہ ہمارا موضوع ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں، نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرنا، یہاں پر میں امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت بیان کروں کہ جس میں امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کی تمام لوگ مشہد مصبر خداوند تعالیٰ سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے، اور دیگر ائمہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اب حضرات جب مشہد مقدس جاتے ہیں، وہاں پر امام کے ایک صحابی ہیں، غلام بھی کہلاتے ہیں، ابا صلت حروی، وہ امام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور دیکھیں وہ روایت اس ہمارے موضوع سے مربوط، اس لیے اس روایت کو بیان کرا، اس میں بھی نصیحت اور بھی نصیحتیں ہیں۔ جو نصیحت ہمارا موضوع ہے کہ انسان نصیحت کو قبول کرے، وہ بھی آئے گا اس میں، اور بھی دوسری چیزیں اس میں اس روایت میں بیان ہوگی تاکہ ہمارے موضوع سے متعلق رہے یہ روایت۔ اس روایت میں جو امام سے نقل ہے اور ابا صلت حروی بیان کرتے ہیں، میں نے امام رضا علیہ السلام سے بات کو سنا کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند متعال نے اپنے ایک نبی کو خواب میں 5 چیزوں کا، غور سے سنیے گا، 5 چیزیں کیا ہیں وہ بھی ہمارے۔ نمبر 1 امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جب تم صبح اٹھو تو پہلی چیز تمہیں کھانا ہے، جو چیز بھی تمہیں نظر آئے تمہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ دوسری چیز تمہیں زمین میں دفن کرنا، دوسری چیز جو تمہیں نظر آئے اسے تمہیں زمین میں دفن کرنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کو قبول کرنا، چوتھی چیز کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا، اور 5ویں چیز سے فرار ہے۔ یعنی امام رضا فرماتے ہیں صحابی سے کہ اللہ نے ایک نبی کو 5 چیزوں کا حکم دی۔ اب نبی صبح اٹھے، جب نبی صبح اٹھے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ اب سوچے کیا دیکھا ہوگا؟ اللہ نے تو کھانے کا حکم دیا۔ جب سب سے پہلے صبح اٹھے تو جب آنکھ کھلی کیا دیکھا؟ سامنے پہاڑ۔ اب آپ اور ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ تو اللہ نے عجیب حکم دیا، جو چیز انسان سے کھائی نہیں جاتی وہ حکم دے دیا اللہ نے، پہاڑ کیسے انسان کھائے گا؟ لیکن یہ نبی خدا تھے، کہا یقیناً خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی درس ہوگا، کوئی نہ کوئی پیغام ہوگا۔ نبی خدا اٹھے اور اس نے کہا کہ اللہ کو حکم ہے تو اسے کھانا چاہیے، اور حکم خدا ہے وہاں جا کے دیکھتے ہیں۔ جب کہتے ہیں کہ جب نبی خدا جا رہے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے پہاڑ کے قریب ہوتے جاتے ہیں پہاڑ چھوٹا، اور جب بالکل پہاڑ کے قریب پہنچے ایک مطلب ایک وہ نوالا بنا اس جو خدا تو اس میں پھر آگے کیا دیکھا؟ ایک سونے کا تاج، جس میں سونے کا تاج، اس میں سکے، کیا حکم تھا؟ دوسرا زمین میں
اس کو زمین کو کھودا, اس میں دفن کیا, لیکن جیسے ہی آگے کے دیکھا وہ زمین نے پھر اسے باہر پھینک دی, لیکن کہا اللہ کا حکم ہے اسے دفن کرنا. پھر آگے گئے, کیا حکم تھا تیسرا, ایک جو آئے اسے قبول کرنا. ایک پرندہ آیا, کہنے لگا کہ ایک پرندہ میرا شکار کر, انہوں نے اسے اپنے آستین میں رکھ دیا. پھر وہ شکار, وہ پرندہ آیا جس کا یہ پرندہ شکار کر رہا تھا, کہا کہ آپ نے میرا شکار لیا, مجھے میرا شکار واپس کریں. کہتے ہیں کہ انہوں نے چوتھی چیز کہتی خالیات واپس نہیں کرنا. کہا ایک پرندے کی ران کاٹ کے اسے پرندہ تھا اسے ذبح کر کے اسے پرندے کو ذبح کر کے دے دی. پانچویں چیز کیا تھی؟ پانچویں چیز تھی مردار سے فرق, اور قریب جا کے دیکھے گئے مردار پڑا ہوا. کہا کہ پانچویں چیز فرق ہے, اب یہاں پر یہ 5 حکم جو اللہ نے اپنے نبی کو دیے تھے وہ بھی نام دیے. اب دوسرے دن پھر خواب میں پروردگار عالم نے نبی سے پوچھا کہ کچھ سمجھ میں آیا؟ حکم دیے تھے کچھ سمجھ میں, نہیں تو خدا تھا, تو نے حکم دیا, ہم نے عمل کیا, ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. اب پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو جو چیز پہلی چیز جو تم سے گئی, پہلی چیزوں کا سپورٹ کے کھانا, تو تمہیں پہاڑ نظر آئی, تو تمہارا غصہ اور غصہ غم و غصہ, وہ غم و غصہ ہے. یعنی انسان کو چاہیے کہ غم و غصے پہ اگر انسان کنٹرول کر لے, خدا یہ فرماتا کہتا اپنے نبی سے, اگر غصے پہ انسان کنٹرول کر لے تو وہ ایک ہونے والے کے شریک. یہ نصیحت ہے, یہ پیغام ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ تھی کہ تم سے کہا کہ تم جو چیز ملے اسے دفن کرنا ہے, تم نے دفن کی. کیا وہ کیا تھا؟ تم نے تو دفن کی, اور زمین نے اسے بھیگا. کہا انسان کی نیکی, تمہارا کام ہے نیکی کو تم چھپاؤ گے, تمہارا کام ہے تم نیکی کو چھپاؤ, اور اللہ کا کام اس نیکی کو ظاہر کرے. تیسرا کام جو تم سے کہا تھا کہ ایک پرندہ جب تم کوئی چیز تمہیں خالی ہاتھ مت لوٹانا, جو آئے اسے قبول کرو. کسی چیز قبول سے کیا مراد ہے؟ جو کہا کہ قبول کرو, کہ یہ نصیحت کرنے والا جب نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو قبول. دیکھیے جگہ جگہ پر آیا نصیحت کو انسان قبول, جگہ جگہ پر آئے کہ جب کوئی نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو قبول کرو. تیسری چیز ہے اس کو خالیات جو آئے اسے قبول کرو, نہیں نصیحت کرنے والا جب نصیحت کرے تو اسے قبول کرو. امام نے فرمایا کہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرو. اس کے بعد چوتھی چیز کیا تھی کہ خالیات مت لوٹانا, کہ جب بھی کوئی تمہارے دروازے پر آئے تو اسے تم خالیات مت. اور پانچویں اور آخری چیز جو تم سے کہی تھی کہ فرار اختیار کرو, یہ غیبت تھی, اور غیبت سے فرار کرو. پڑھ محمد کو عزیزان گرامی, یہ ہم نے اپنی تقریر میں آپ کے سامنے اب تک جو مقدمہ بیان کیا نصیحت کے حوالے سے. ایک مقدمہ تھا نصیحت کے حوالے سے کہ ائمہ علیہ السلام کی یہ نصیحتیں ہیں کہ انسان نصیحت کو قبول کرے, اور پروردگار عالم نے بھی اپنے نبی سے کہا کہ جب اللہ کی طرف بلاؤ تو اچھی نصیحت کے ذریعے سے. یہ نصیحت کے لیے ہم نے ایک مقدمہ آپ کے سامنے بیان کیا اور مثالیں پیش کی کہ روایت میں آیا کہ نصیحت کی جائے تو اسے قبول کیا جائے. ہم اسی طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس بھی شخص بیان کرتا ہے. خوف بقالی کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا, اور امام علی نے سلام کیا, اور اس کے بعد میں امیر خدمت میں بیٹھا اور میں نے کہا مولا مجھے نصیحت. دیکھیے جو ہمارا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ دنیا اور آخرت خیر علی کی, یہ ہمارا. یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے نصیحت کو بیان کیا کہ نصیحت انسان نصیحت کرے. نصیحتیں بھی مختلف نصیحتیں بھی آپ کے سامنے بیان کی, عمل کو بیان کیا. اب آئیے ان نصیحتوں کو جو امیر مومنین السلام سے کہا مولا مجھے نصیحت کر. دیکھیے مولا نے کیا نصیحت, مولا نے پہلی نصیحت کیا کی؟ پہلی نصیحت مولا نے کی کہ تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے ساتھ بھی نیکی, تم لوگوں کے ساتھ اچھا عمل کرو تاکہ لوگ بھی تمہارے ساتھ اچھا عمل کریں. اب ہر انسان یہ چاہتا ہے, دنیا کا ہر انسان دنیا کا یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ نیکی ہو, لوگ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, لوگ اس کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھا کام نہیں کریں, ہم اچھے طریقے سے پیش نہیں. ایسا نہیں ہے. جس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے, اچھے اخلاق سے پیش آئے, اچھا ہمارے لیے اچھا کام کرے, تو امیر فرماتے ہیں تم نیکی کرو, اچھا خوبی کرو, نیکی کرو تاکہ تمہارے ساتھ بھی نیکی کی جائے گی. اسی طرح اس نے کہا مولا اور مولا نے دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ تم رحم کرو تاکہ تم پر رحم. دیکھیے یہ دونوں جملے ایسے جس میں تاریخ کے واقعات ہیں, تاریخ کے واقعات بہت زیادہ. میں صرف جلدی سے آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ یہ رحم کرنے کا, اور یہ
तारीख में बहुत से वाक़यात हैं जो इंसानों के साथ भी हैं। अगर आप इंसानों के साथ भी अच्छे सिले रहमी करें, अच्छे तरीके से पेश आए तो परवरदिगार आलम उसका जज़ा देता है। मैं एक वो वाक़या बयान करता हूँ कि जिसमें एक हैवान के साथ किसी ने रहम किया, कैसा रहम किया और क्या मिला उसके बदले में? क्या परवरदिगार आलम ने उसे क्या दिया? महमूद गज़नवी का जो बाप था, वो बादशाह से पहले शिकारी था, कहते हैं शिकार था। और एक दफ़ा वो जो शिकार के लिए गया तो उसने हिरन के बच्चे का शिकार करके जब ला रहा था तो उसने देखा कि बच्चे की जो माँ है वो मुंतज़िर है, इंतज़ार कर रही है, देख रही है हसरत से, और बच्चा अपनी माँ की तरफ देख रहा है। इसके दिल में रहम आया, इसके दिल में रहम आया, इसने जो है वो हिरन के बच्चे को छोड़ा और हिरन का बच्चा अपनी माँ की तरफ गया। और कहता है कि लिखा है कि वो कुछ कह रहा, शायद जिसे कहते हैं ना दुआ दे रहा। और यही हुआ कि महमूद गज़नवी का वालिद ये कहता है, बाप ये कहता है कि मैंने ख्वाब में रसूल खुदा को देखा। रसूल खुदा ने कहा कि तुमने उस बच्चे पे, हिरन के बच्चे पर जो हैवान पर रहम किया, अल्लाह तुम पे भी रहम करेगा और उसके बाद तुम्हें क्या देगा? और तुम्हें सल्तनत, हुकूमत दी। आप सोचिए कि अमीर फरमाते हैं रहम करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अगर एक इंसान, एक जानवर के ऊपर इंसान इस तरह रहम करे और अल्लाह उसे हुकूमत दे, तो सोचे अगर इंसानों पर रहम किया जाए तो परवरदिगार आलम क्या कुछ अता नहीं करेगा। अब हुकूमत दी और फिर पैगंबर कहते हैं कि जब तुम्हें हुकूमत मिल जाए तो तुम अपनी राय पर इसी तरह रहम, उसमें जुल्म है, इसी तरह रहम करना। और कुछ अर्से बाद उसको हुकूमत मिल गई। तो दो चीजें मैंने आपके सामने जल्दी जल्दी बयान की। एक नेकी, क्या नेकी करो दूसरों के साथ, अच्छे तरीके से पेश आओ ताकि तुम्हारे तरीके से, ताकि तुम्हारे साथ भी अच्छी नेकी हो। नंबर तीन है, फरमाते हैं अमीर वो फरमाते हैं तुम अच्छी बात करो ताकि लोग तुम्हारी अच्छी बात के जरिए से तुम्हें याद रखें। जिंदगी में अच्छी बातें इंसान की, ताकि इंसान को अगर लोग याद रखें तो उसी अच्छी बातों की वजह से याद रखें। और उसके बाद अभी ने फरमाया चौथी चीज, चौथी चीज क्या है? अमीर मोमिन फरमाया गीबत से इज्तनाब। गीबत से इज्तनाब पर क्यों? गीबत से क्यों इज्तनाब किया जाता है? ये गीबत जो करते हैं ये जहन्नम में कुत्तों की ग़िज़ा है। अगर जो गीबत करते हैं, कहा ये गीबत जो करने वाले हैं अगर गीबत करेंगे तो ये कहा कि ये जहन्नम में कुत्तों की ग़िज़ा है, तो ज़्यादा इंसान इससे परहेज करे। चौथी चीज ये। पांचवी चीज, वो शख्स झूठ बोलता, अमीर फरमाते हैं वो शख्स झूठ बोलता है। कौन शख्स? जो ये कहता है मैं हलाल ज़ादा हूँ लेकिन वो हमारी औलाद से और हमसे दुश्मनी करता है। देखिए अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है। और आगे अमीर मोमिन ने भी इरशाद फरमाया इसी रिवायत में भी कि जो शख्स अगर पत्थर से भी मोहब्बत करेगा तो पत्थर के साथ महशूर, ऐसा है रिवायत में। और उसके बाद अभी ने फरमाया वो शख्स झूठ बोलता है कि जो शख्स कहता है कि मैं झूठ बोलता है, यानी कहता है कि मैं हलाल ज़ादा हूँ लेकिन हमारी औलाद से और हमसे दुश्मनी रखी। तो विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा, यहाँ पर मैं एक रवायत भी बयान करता चलूँ विलायत के सिलसिले में कि देखिए विलायत कितनी अहम है। हमारे पांचवें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से एक पूछा किसी ने कि मौला इस्लाम की बुनियादें किन चीज़ों? इमाम ने कहा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजें, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, 5 चीजें इमाम ने बयान की। फिर अभी कहता है कि इसमें सबसे अहम कौन सी है? इमाम ने कहा इसमें सबसे अहम हमारी। फिर अभी ने सवाल किया अच्छा मौला इसमें सबसे अहम है तो सबसे अहम आपकी सबसे अहम विलायत क्यों है, क्या वजह है? अब देखिए इमाम ने क्या जवाब, 5 चीजें इमाम ने बयान की कि इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजें, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और हमारी विलायत। फिर जब उसने पूछा तो इमाम ने फिर उसका जवाब दिया कि सबसे ज्यादा अहम हमारी विलायत है। पूछा मौला क्यों? अब इमाम ने कहा इसलिए सबसे ज्यादा अहम है कि हमारी विलायत तुम्हें बताएगी तुम्हें नमाज कैसे, हमारी विलायत तुम्हें बताएगी तुम्हें रोजा कैसे रखना है, हमारी विलायत तुम्हें बताएगी तुम्हें हज कैसे करना है। ये है विलायत के जिसके मुतालिक रवायत में। और उसके बाद छठी चीज हो गई। अब यहाँ पर छठी चीज इमाम यही फरमाते हैं झूठ बोलता है वो शख्स। कौन वो शख्स झूठ बोलता है? वो लोग जो ही गुमान करते हैं कि हमारा दादा है, लेकिन अगर वो शख्स झूठ बोलते हैं और गुमान करते हैं, अगर किसी से मोहब्बत करते हैं वो जिना से मोहब्बत करते हैं और जसारत करते हैं किस चीज को? शब रोज, इमाम फरमाते हैं शब रोज अल्लाह की नाफरमानी पर जसारत। अगरचे वो लोग ये ख्याल करते हैं, यानी इमाम फरमाते हैं शुरू यानी झूठ बोलते हैं वो लोग
क्या झूठ बोलते हैं वो लोग, और ये लोग गुमान भी करते हैं हमारे हलाल जाते हैं, लेकिन दो काम अगर वो ज़िना से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की नाफरमानी, सब शब रोज अल्लाह की नाफरमानी पे जसारत करते हैं, यानी जसूर हैं वो लोग और अल्लाह के। उसके बाद इमाम ने फरमाया नौफ सुन, सिले रहमी करो, सिले रहमी करो। क्यों? इमाम ने फरमाया इसमें तुम्हारी उम्र में इजाफा। देखिए सिले रहमी हमारे माशरे का एक है बड़ा मसला है। यहाँ पर मैं वो रवायत इमाम मोहम्मद बाकर इस्लाम की रवायत को बयान करता चलूँ कि जिसमें इमाम ने फरमाया तुम उसके साथ सिले रहमी करो जो तुम्हारे साथ कत्ल है, तुम्हारे साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहता, ताल्लुक नहीं करता, लेकिन तुम उसके साथ सिले रहमी करो जो तुम्हारे साथ कत्ल रहमी करे, तुम माफ करो उसको जुल्म करे, और जो तुम महरूम करे अता ना करे लेकिन तुम उससे। तीन चीजें इमाम ने इस रवायत में की कि इंसान सिले रहमी, और इसका फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने अमीर मोमिन देखिए इस रवायत में उसका फायदा भी बयान किया कि सिले रहमी करने का फायदा क्या, तुम्हारी उम्र में इजाफा होगा। और इसके अपोजिट दूसरी भी रवायतें हैं जिसमें खुदा ना खासा अगर वो कतई रहमी करता है तो उसकी उम्र कम हो जाती, ये भी है। तो लिहाजा इंसान सिले रहमी करे, अमीर फरमाते हैं ये सिले रहमी करो ताकि तुम्हारी उम्र में इजाफा। ये हो गई 8 और 9 चीजें अच्छा अखलाक, जैसे ऊपर आया मैंने अर्ज किया था तो पहले भी आया कि इंसान अपने अखलाक को अखलाक अच्छा, ताकि तो इसका फायदा क्या होगा, इंसान अपना अखलाक अच्छा रखेगा क्या फायदा होगा, अमीर मोमिन फरमाते इसका फायदा क्या होगा, तुम्हारे हिसाब में आसानी, रोज़ क़यामत में जो हिसाब किताब होगा तो आसानी हो जाएगी, तुम्हारा अखलाक अच्छा होगा। इंसान अपने अखलाक को अच्छा रखे। यहाँ पर मैं वो रवायत भी बयान करूँ कि एक गिरोह आया पैगम्बर को कत्ल करने, एक गिरोह आया, पैगम्बर इस्लाम ने जब गुरु को गिरफ्तार किया, अमीर मोमिन हुक्म दिया कि सबकी गर्दन उड़ा दिया सिवाय एक शख्स, एक का गर्दन। उस शख्स ने कहा रसूल खुदा से कि आप मुझे भी मेरे दोस्तों के साथ गोली करते, मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों कत्ल नहीं किया, बाकी सबको मेरे दोस्तों को कत्ल किया, मुझे भी करते। तो क्या कहा कि अभी अभी जिब्राइल नाजिल हुए और जिब्राइल ने कहा है कि अल्लाह ने ये पैगाम भेजा कि तुम्हारे अंदर चंद खुसूसियात अच्छी हैं, उनमें एक ये कि तुम्हारा अखलाक। आप देखिए इंसान का अखलाक इतना अच्छा अखलाक भी हो और वो रसूल को भी अगर कत्ल करने आ रहा है तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि अच्छा ऐसा इंसान जिसका अखलाक अच्छा वो कत्ल हो जाए, और परवरदिगार आलम ने अपने रसूल से कहा इसे छोड़ दो, राह, और वो इसी पर राह करने पर जो है उसने वो, तो देखिए एक अच्छी सिफत उसके अंदर थी जो उसे मुसलमान कर गई। बहुत सी चीजें ऐसी हैं इस्लाम में, जैसे ऊपर गुजर गया, मैंने वक्त की कमी की वजह से बयान नहीं किया कि तुम दूसरों के साथ नेकी करो, नेकी नेकियां, बहुत से ऐसे लोग थे जो मुसलमान नहीं थे लेकिन नेकी की, वो नेकी इंसान को मुसलमान, वो नेकी इस्लाम की तरफ लिया, वो नेकी अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का सबब। खैर ये वो सारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुसलमान अगर इंसान नहीं भी होता लेकिन उसके अंदर अगर अच्छी सिफात होती है, वो अच्छी सिफात इंसान को मुसलमान भी बना देती है, नबी के दिल में मोहब्बत भी पैदा करती है, खुदा का महबूब भी करार देती है। तो नबी चीजें अखलाक, बहुत चीजें हमने बयान की जिसमें अखलाक है, इंसान अपने अखलाक को अच्छा करे, इसका फायदा क्या होगा, हिसाब किताब में आसानी। अमीर मोमिन की रवायत है। और आइए 10वीं चीज, ताकि बस वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी चीजों पर, अगर तुम चाहते हो, अमीर फरमाते हैं नौफ से, अगर तुम ये चाहते हो कि रोज़े क़यामत में तुम मेरे साथ हो, अगर चाहते हो कि तुम मेरे साथ हो तो तुम किसी पे जुल्म मत, के जुल्म की ममानियत है, जुल्म इंसान। अमीर फरमाते हैं अगर तुम मेरे साथ मशहूर होना चाहते हो तो जुल्म मत करो। मैं यहाँ पर एक और रवायत जिसमें 6 चीजें बयान की गई हैं, एक टुकड़ा बयान करता हूँ। अगर कोई ये शख्स चाहता है कि रसूल खुदा के साथ मशहूर होना चाहते तो क्या करें। एक पैगम्बर के बाद एक शख्स आया था, उसने कहा कि मैं 6 काम अंजाम देना चाहता था, अल्लाह के रसूल ने उससे कहा कि तुम 6 कामों का अंजाम दो तो 6 चीजें तुम्हें हासिल होंगी। उनमें आखिरी चीज ये थी, अल्लाह के रसूल ने उससे कहा कि अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ मशहूर हो सका, अल्लाह की मैं चाहता हूँ आपके साथ मशहूर, तो क्या करूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम चाहते हो मेरे साथ मशहूर हो तो क्या करो, तुलानी सजदे। अल्लाह के रसूल के साथ मशहूर होना है, तुलानी सजदे करेगा। अमीर मोमिन के साथ मशहूर के साथ होना है तो इंसान किसी को ना। और उसके बाद अमीर ने फरमाया कि जो शख्स हमसे मोहब्बत करता है, 11वीं चीज, जो शख्स हमसे मोहब्बत करता है वो हमारे साथ कयामत, जो हमसे मोहब्बत करता है वो शख्स हमारे साथ होगा। और जो मैंने रवायत का टुकड़ा पहले बयान किया, अमीर ने फरमाया कि जो शख्स पत्थर से भी मोहब्बत करता है रोज़ क़यामत में उसी के साथ। और आखिरी जुमला अमीर ने, देखिए ये वो जुमला है कि जिसे हम कह सकते हैं कि अगर की सारी वो चीजें जो इंसान इससे अंजाम दे, लेकिन आखिरी जुमला अजीब है जो अमीर ने फरमाया, नौ से का नौ, देखो क्या कहा कि ऐसा है कि तुम लोगों के साथ
अपने आप को अच्छा रखो ना। इंसान अपने आप को बहुत अच्छा बना के संवार के, बना संवार के नहीं, जात के रास्ते कि भाई मैं बहुत नवाजी, परहेजगार, मुत्तकी, अपने आप को बहुत अच्छा रखो। और बस पर्दा खुदा के नाम पर, तो खुदा जानता है ना, जो यानी इससे ही गई है, लोगों के सामने कुछ है, खुदा के सामने कुछ। अमीर फरमा कहते हैं नौफ अगर ऐसा कोई करता है, अगर कोई ऐसा करे कि लोगों को दिखाने में बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, अपने आप को अच्छा शो करे, और उस पस पर्दा खुदा की नाफरमानी करे, तो क्या होगा? अमीर अमीर मोमिन फरमाते हैं रोज़ क़यामत में जब ये शख्स ज़ाहिर होगा तो अल्लाह इससे रुसवा, यानी जब रोज़ क़यामत में आएगा तो अल्लाह इससे रुसवा। ये 13 नसीहतें थी जो अमीर मोमिन अलैहिस्सलाम की बहुत ही कम वक्त में बगैर मिसाल के जरिए से बहुत कम मिसालें दी, सिर्फ ताकि आज की हद तक, दस की हद तक ये रवायत मुकम्मल हो जाए। 13 नुकात जो थे इस रवायत में बयान की, और इसके अलावा इमाम मोहम्मद तकी इस्लाम की रवायत भी बयान की, इमाम जबर सादिक की रवायत भी बयान की, नसीहत के हवाले से कि इंसान अखलाक अच्छा करे, वहाँ पर भी आया अखलाक अच्छा करे, यहाँ पर भी आए कि अखलाक अच्छा करना है। और आखिरी जुमला जो हमारे मौजू का जो उन्वान, अब अमीर मोमिन, ये जो मैंने आपके सामने जो उन्वान दिया था, ये अमीर मोमिन का जुमला। अमीर मोमिन का इनाम, जो बातें मैंने तुमसे कही, जो बातें मैंने तुमसे कही है, इसकी हिफाजत करो, यानी इस पे अमल करो। कहा अगर तुम दुनिया और आखिरत में खैर चाहते, यानी ये गोया जो उन्वान था, ये खुद अमीर मोमिनीन ने नौफ से कहा कि तुम दुनिया और आखिरत में अगर खैर चाहते हो तो जो बातें मैंने तुम्हें बयान की हैं इस पे तो अमल करो, इसकी हिफाजत करो, और इस पे अमल करोगे तो दुनिया और आखिरत में तुम्हारी खैर होगी। और आखिर दावा मैं शुक्रगुजार हूँ साहब का तशरीफ लाए और मैं पेश करें और खिताबत आपके दरमियान पेश करी। ग्रामी मैं दिल से तहे शुक्रगुजार हूँ आप तमाम मौजूद मेरे साथ मौजूद है। इंशाल्लाह ग्रामी शाबान का सिलसिला इख्तिताम हुआ और रमज़ान में इंशाल्लाह चांद रात से लेकर 15 रमज़ान तक ये दर्स इंशाल्लाह सिलसिला शुरू रहेगा। और तमाम मौजूद इंशाल्लाह जो शुक्र मिलेगी तमाम इन्फॉर्मेशन जो इस हवाले से मिलेगी। आखिरी में वाहिद ज़माना से इस मसले का इंतजाम करते हैं, समझ के वाहिद ज़माना पेश खिदमत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीका तुजद्दिल हसन सलवातुका अलैहि व अला आलिहि في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا.